اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کا درس 66 ستتا و ستون شپکش پیتا 66 آیت مقدسہ کا درس ہوا۔ گزشتہ رکوع میں سب کو دعوت دی گئی کہ اللہ روز آخر پر عقیدہ رکھو، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس پر استقامت اپنائیں، اور جو براہ نام تو لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے وہ راہ راست پر آ جائیں، اعمال صالحہ کریں، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ان کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ غمگین۔ پھر بنی اسرائیل سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے عمل نہ کیا، تو رب فرماتا اگر اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے، اور تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن حد سے بڑھنے والے تھے، تو ہم نے انہیں کہا ذلیل اور دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ہم نے انہیں عبرت بنایا ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے، اس کے بعد آنے والے تھے، اور متقین کے لیے نصیحت۔ آج کا سبق ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا دو جان کو فرمایا اور یاد کر کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت، اپنی قوم سے کہا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ گائے کیا؟ ایک ذبح ہے، ایک نحر ہے، تو اونٹ کا نحر ہوتا ہے اور بکری وغیرہ کا بالاتفاق ذبح، اور گائے میں اختلاف ہے، لیکن صحیح ہے کہ یہ بھی ذبح ہے، اس کا بھی ذبح کا حکم ہے۔ گائے کے متعلق یا چند کہ بقرہ کس کو کہتے ہیں، یہاں پہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ بقرۃ یہ مؤنث کا اسم ہے، مذکر کے لیے ثور اسم ہے، ثور، جیسے اونٹنی کے لیے ناقۃ اور اونٹ کے لیے جمل، عورت کے لیے امرأۃ اور مرد کے لیے رجل۔ البقرہ، البقر کا واحد ہے، البقر، ان البقر اب آئے گا، بقرۃ بغیر تا کہ بقرہ، یہ اس کا بقرۃ اس سے واحد ہے، تو بقرہ کیا ہوا؟ جمع۔ اس میں مذکر مؤنث برابر ہے، اس کی اصل تیرے اس قول سے ہے کہ بقرہ بطنہ، اس نے اس کا پیٹ چاک کیا، تو بقرہ مانے چاک کرنا، پھاڑنا، چیرنا۔ البقرہ گائے زمین کو چیرتی ہے اور پھاڑتی ہے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ بقرہ۔ آج آپ کو یہ پتہ چلا کہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سورہ بقرہ، یعنی وہ سورت جس میں گائے کے واقعہ کا ذکر ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی زین العابدین کو الباقر کہا جاتا ہے، امام باقر، اس کی وجہ تسمیہ بتاتے ہیں کیونکہ انہوں نے علم کو چیرا اور
اس کی اصل کو پہنچا. تو اس لیے یعنی بڑے علم والے ہر انسان بس لفظ پڑھ لیتے سرسری، بعض لوگ اس کی بالکل اصل تک کہ کہاں سے کیسا لفظ، اب بڑی محنت کرتے ہیں. آیت سنی اس کے بارے میں پورے معلومات، حدیث سنی تو شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. البقیرہ وہ کپڑا جو پھاڑا جاتا ہے پھر عورت اسے اپنی گردن میں ڈالتی ہے، اس کی آستینیں نہیں ہوتی. حضرت ابن عباس کی حدیث میں ہدہد کی شان میں ہے بقر الارض، اس نے زمین کو پھاڑا. ہدہد نے بقر الارض زمین کو پھاڑا. یہ علامہ قرطبی اس کی وجہ تسمیہ بتا رہے کہ بقرہ کیوں کہتے. شمر نے کہا بقر کا مطلب ہے اس نے پانی کی جگہ کو دیکھا اور زمین کے نیچے پانی کو دیکھا. الازہری نے کہا البقر جنس کے لیے اسم ہے، اس کی جمع باقر ہے. ابن عرفہ نے کہا کہ بقیر باقر بیقور. اکرمہ اور ابن یعمر نے الباقر پڑھا ہے. الثور اس کی جمع ثیران بیل. الثور مردوں میں سے سردار کو کہتے ہیں. الثور پنیر کے ٹکڑے کو کہتے ہیں. الثور کا کوئی الثور کائی کو بھی کہتے ہیں. ثور ایک پہاڑ کو بھی کہتے ہیں. ثور عربوں کا ایک قبیلہ بھی ہے. حدیث پاک میں وقت العشاء ما لم یغب الثور شفق، یعنی عشاء کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب شفق کا پہلاؤ غائب نہ ہو. کہا جاتا ہے ثار یثیر ثورا و ثورانا، جب افق میں پھیل جائے. حدیث میں من اراد العلم، یہ بہت اچھی بات ہے، من اراد العلم فلیثر القرآن، جو علم کا ارادہ رکھتا ہے اسے قرآن پڑھنا چاہیے، اس نے قرآن پاک پڑھنا چاہیے. شمر نے کہا اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور اس کے ساتھ علماء سے علم تلاش کرے. علم قرآن پاک کو پڑھنا، یہ نہیں کہ ہمیں کہانیاں سنایا کریں بس. ہم تو قرآن پاک، بھائی قرآن پاک آسان کتاب ہے، اسے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی محبت کی علامت ہے. پتہ نہیں وہ کون سے مسلمان ہوں گے جو کہتے ہیں نہیں حضور والا. ہمیں تو قرآن پاک بس صرف جب قرآن خوانی ہوگی یا سویم ہوگا تو پڑھیں گے، اس کے علاوہ درس تو نہیں سنیں گے. اب بتا، تو یہاں بقرہ کے متعلق چند باتیں علامہ قرطبی کے حوالے سے میں نے سنائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم، واقعہ کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو. بھائی بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا دولت مند تھا جس کا نام عامیل تھا. آتا ہے سر عامیل، بڑا دولت مند تھا لیکن وہ لاوارث تھا. بعض کہتے ہیں، علامہ قرطبی نے بڑے واقعات لکھے کہ وہ بڑا دولت مند بھی تھا، اس کی ایک حسین جمیل بیٹی بھی تھی، تو اس کا چچا زاد کزن یا وغیرہ رشتہ دار تھا. اب وہ اس سے لالچ بری بلا ہے، یہ بات یہ ہمارا موضوع ہے، لالچ بری بلا ہے. اب کہتے ہیں لالچ، ہم چھوٹے نا کتابوں میں پڑھتے لالچ بری بلا ہے، تو اس میں انہوں نے چند واقعات یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ لالچ نہیں کرو. تو اس میں کتے کی تصویر دی کہ وہ ہڈی اٹھا کے بھاگے جا رہا ہے، تو آگے جا کے تو پانی میں دیکھا تو دوسرا کتا نظر آیا، اس کے منہ میں بھی ہڈی ہے. اس نے بولا اپنی تو کھا لوں گا، پہلے اس سے چھین لو. اس نے جیسے حملہ کیا وہ اپنی ہڈی بھی گئی، وہ بل بھی گئی. دوسرا واقعہ، وہ 3 افراد جا رہے تھے، دونوں ایک خزانہ ملا. اب بھائی تقسیم کر لو، 3 حصے کرو. اب یہ سوچ رہے ہیں، ہر ایک سوچ رہا ہے یار یہ خزانہ اگر پورا ہاتھ پہ چڑھ جائے تو انسان کا پیٹ تو نہیں بھرتا. یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 2 وادیاں سونے کی ہو جائے تو تیسری کی تلاش میں رہے گا. لابتغاء ثالثا. تو اب ایک کو بولو تو کھانا لیا، ایک کھانا لینے گیا. اب 2 نے مشورہ کیا، بولے جیسے آتا ہے نا اس کو مار دیتے ہیں، 2 حصے بن جائیں گے، مزہ ہے. اب 3 لاکھ میں 1 لاکھ آتا ہے، اگر اس کو ختم کریں تو 1.5 لاکھ آ جائے گا. اب آتے ہی وہ اچھا وہ جب گیا تو اس نے بولے یار ایسے کرتا ہوں، اس کھانے میں زہر ملا لیتا ہوں تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے. 3 لاکھ میں مثال دے رہا ہوں کہ
سب میں لیتا ہوں. لالچ بری بلا ہے. اب جب وہ آیا تو آتے ہی انہوں نے حملہ کر دیا, اس کو مار دیا. بولے چلو بعد میں تقسیم کرتے, پہلے کھانا کھا لیتے. اور جب کھانا کھایا اس میں حسن نظارہ وہ یہ بھی گئے, وہ بھی گئے, یہ بھی گئے, ہاں, اور خزانہ کسی کو نہ ملا. اب امیل کے رشتہ دار نے کہا کہ بھائی یہ پتہ نہیں کب مرے گا, اب اس کی اتنی جائیداد ہے, لاوارث ہے, تو میں تو وارث ہوں, جائیداد لے لے یار. ایسے کرتا ہوں کہ اس کو قتل کر دیتا ہوں, پتہ نہیں کب مرے گا. اب یہ دنیا میں یہ مناظر بہت زیادہ ہیں. یہ ایک شخص ہے, وہ کہتے تو اس کی جگہ پہ نوکری پہ لگ جائے گا جب یہ ریٹائر ہو جائے گا. وہ کہتے یار یہ کب ریٹائر ہوگا, آ جاؤ اس پر کوئی بہتان لگا لیتا ہوں, کوئی چوری کا الزام لگا لیتا ہوں, اس کے خلاف کوئی سازش کرتا ہوں. اور میں اس پر قرآن کی آیت آپ کو بتاتا ہوں, لیکن آپ یاد نہیں کرتے. حدیث بھی یاد کر لیا کریں کہ جو اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودتا ہے وہ اس میں, اور پشتو میں اس کا ایک شعر ہے, کوئی مکان دبلا سڑی پلار کی چرستہ بد کوئی پگاڑ لارشی. دوسروں کے راستوں میں کنویں مت کھودو کہ وہ گر جائے گا, جان چھوٹ جائے گی, کہیں ایسے نہ ہو اس کنویں میں تو گر جائے. ابو جہل نے کنواں کھودا تھا, وہ خود اس میں گر گیا. تو من خفر بیرا لاخیہ فقد وقع فیہ. اور آیت قرآن کی سورہ نمبر 35 آیت نمبر 43 کہ جس نے اپنے بھائی کے اب کسی انسان کے خلاف سازش کی وہ خود اس میں, وَلَا يَحِقُّ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا, وہ خود اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں. قرآن پاک کی تعلیمات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا تو عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. قرآن پاک میں نے 10 آیتیں آپ کو پڑھائی, بار بار کہتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے میں جس کے لیے چاہوں رزق میں فراوانی کر دوں. 10 جگہ 5 جگہ حوالے دیے, جس کے لیے چاہوں اس کو عزت, اس کی عزت بڑھا دوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر سورہ نساء میں, پھر سورہ یونس میں, پھر سورہ فاطر میں, اور آخر میں سورہ نمبر 63. نام تم بتاؤ, یاد نہیں ہے. سورہ منافقین میں آیت نمبر 8. تو اس سے آپ کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کبھی حرص, لالچ اور کسی کے خلاف سازش. اب یہ واقعہ سازش کا آ رہا ہے نا, اس نے سازش کی, اپنے اس کو رشتہ دار کو قتل کیا, اور صرف قتل بھی نہ کیا, قتل کیا پھر کسی دوسرے محلے میں جا کے ڈال دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, اے اللہ کے نبی میرے رشتہ دار کو, دنیا میں ایسے لوگ بھی دیکھیں مار بھی دیتے ہیں پھر وہاں پہ حاضر بھی ہوتے ہیں, کہتے ہیں کس نے مارا, ہمیں تو مقتول چاہیے. کتنے کیس آتے ہیں آپ کو اب میڈیا میں, سوشل میڈیا پہ, مرد نے بیوی کو قتل کیا پھر آگے بولے میری بیوی کو کسی نے قتل کیا, اور نے شوہر کو قتل کیا پھر آگے بولے کہ میرے شوہر کو قتل کیا. کتنے واقعات آتے ہیں لیکن کوئی بچتا نہیں ہے. پھر بھی وہ قرآن کی آیت حدیث مبارکہ ہے کہ ایسے مت کرو. اب یہ آ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, مجھے تو چاہیے وہ کہ انہوں نے ہمارا, اب چونکہ اگر پورے بستی والے پر بات آ جاتی ہے تو دیت تو لے گا نا. بولا بہت ساری دیت بھی آ جائے گی, ویسے اس کی بیٹی بھی مل جائے گی, اس کے جائیداد بھی مل جائے گا. اور اس کو خبر نہ تھا کہ لالچ بری بلا ہے. لالچ بری بلا ہے, جس نے دنیا میں لالچ کی اس کی حالت کیا ہوتی ہے سنیے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ انہیں کہہ دو ایک گائے ذبح کرو, ایک بقرۃ, نہ کرے کوئی گائے پکڑ کے ذبح کر دو. قالوا اتتخذنا ہزوا, انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں قاتل کون ہے, آپ کہتے ہیں گائے ذبح کرو. اس میں ایک نکتہ ہے, اگر آپ کو بتا دوں تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو کن فیکون ذات ہے, تو گائے ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا؟ یہ نکتہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا, اگر یاد ہے تو یاد ہے, ورنہ بھی.
وجہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ گائے کو بچڑا وہ معبود بنا رکھا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ فرمایا جس کو تم اپنا وہ سمجھتے ہو نا اب اس کو ذبح کرو تاکہ تمہارے دل سے ان کی محبت نکل جائے. معبود برحق صرف اللہ، خالق اور مالک صرف اللہ. اب تم نے گائے کو یہ بنا رکھا، ذبح کرو ان کو. ابھی بھی دنیا میں بہت سارے گائے کو جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. ہاں اللہ کی پناہ انسان تمام مخلوق میں بڑا ہوشیار بھی ہے، لیکن جب بے وقوفی پہ اترتا ہے نا اللہ فرماتا ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور بھی ایسی غلط حرکت نہیں کرتا جیسے انسان کرتا ہے. جانور پانی پیتا ہے نا لیکن ایسے گائے کا پیشاب نہیں پیے گا، سونگے کہ بولے بدبو. اور یہ انسان ہے کہ گائے کا پیشاب بھی پی لیتے، کہتے اس میں وہ اللہ. آپ دیکھیں بولے اس کو ذبح کرو تاکہ یہ بات ختم ہو جائے. ایک تیر دو شکار. تمہیں میت کا بھی پتہ چل جائے گا اور گائے کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنا گائے کی طرح تم جو ہے نا اس کا پوجا کر رہے ہو. اب یہ سوال پہ سوال کرے جا رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا ارے میں مذاق نہیں کرتا، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں. یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے مذاق کرنا. میں مذاق نہیں کرتا، اللہ کا حکم ہے. تمہارے عقل میں آئے یا نہ، یہ اللہ کا حکم ہے، گائے ذبح کرو. اچھا انہوں نے بولا ٹھیک ہے. قالو پھر کہنے لگے ادعو لنا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے. رب کا اپنے رب سے ہاں دعا کیجئے. یبین کے بیان کرے لنا مما ہیا کہ وہ کیسی گائے تو بہت ساری ہے، بوڑھی بھی ہوتی ہے، جوان بھی ہوتی ہے اور بین بھی ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. بے شک اللہ فرماتا ہے بے تحقیق وہ گائے ہاں نہ بوڑھی ہے نہ بچیا، ان کے درمیان متوسط عمر کی ہے. ذالک اعتراض آیا کہ یہاں پہ ذالک کا زانے کا تثنیہ ہونا چاہیے. دو کے لیے کیا آتا ہے؟ ذالک کا وہ ایک، زانے کا وہ دو، تل کا وہ ایک مؤنث، تانے کا وہ دو مؤنث، اور اولائے کا وہ سب مذکر اور سب مؤنث. تو کہتے ہیں ذالک، تو ذالک بمعنی مذکور، یہ جو مذکور صفت ہے ان کے درمیان ہوگی، نہ وہ بچیا نہ بوڑھیا. فَفَلُوا کر ڈالو ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے بجا لاؤ. قالو پھر اعتراض کرنے لگے ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، مانگیے، بیان کرے. ارے گائے تو پیلی بھی ہے، نیلی بھی ہے، پیلی بھی ہے، اور فلاں گائے بہت سارے کلر ہیں، اس کا کلر کیسے ہوگا؟ ما لون ہوگا، اس گائے کا کلر کیسے ہوگا؟ قال انہو یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ فرماتا ہے یہ گائے بقرۃ صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، بے شک وہ چمکدار زرد رنگ، فاقع شوخ زرد ہے، لیکن ایسے زرد ہے کہ یوں لگ رہا کہ اس کے کھال سے جو نہیں سورج نکل رہا ہے، ایسے چمکنے والی، ایسے خوبصورت کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے. دیکھنے والے یہاں پہ روایت تفسیروں میں آئے عبداللہ ابن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ پیلے کلر کے دیکھنے سے تھوڑے سے کم ہوتے. اب یہ یہاں سے دلیل لی کہ وہ ایسا شوخ خالص زرد ہے کہ جس کے دیکھنے سے. لیکن یاد رکھو دنیا میں کوئی کلر بھی کسی غلط لوگوں کا شعار بن جائے، پہچان بن جائے، پھر آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جانتے ہو نا کہ پیلا رنگ کون پہنتے ہیں؟ ہمارے ہاں پاکستان میں جو ڈول ڈمکے بجاتے یہ پیلا رنگ اکثر پیتے. کون پہنتے؟ یہ جو ڈول بجاتے ہیں. یہ اگر امام نے پیلا کلر پہن کے آیا تو باہر ایک یوں دیکھتے. میں نے ایک بولے یار یہ کیا ہے، دوسرا کلر تو میں نہیں ملا.
اب ہر ایک یوں گھور گھور کے دیتے. تو خاص لوگوں کا ایک وہ بن گیا، اور پھر خاص کر اہل بدع کا شعار بن گیا، تو پھر اس سے بچو. ہندو وغیرہ کا شعار اگر بن گیا پیلا کلر، تو کہ ہر پھر ایک دیش ہے، یار یہ تو فلاں کلر پہنا ہے. جن میں مسلمان اہل سنت و جماعت کا شعار بن گیا اس کو اپنانا بہتر ہے پھر، ورنہ سب سے بہتر جو ہے وہ سفید کلر ہے. احب الثیاب الی اللہ تعالی البیاض. اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے رب کو سب سے پسندیدہ لباس جو وہ کیا ہے؟ سفید ہے. خود بھی پہنو اور جب دنیا سے جاؤ تو تب بھی پہنو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. پھر کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بیان کرے، ان کے اوصاف بیان کرے. ان البقرہ، بے شک گائے، یا جنس ہے، دیکھیں یہاں واحد گائے نہیں، گائے بہت ساری گائے. تشابہ علینا، ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں. کون سی گائے؟ یہ والی، یہ والی، ہمیں خلط ملط ہو گیا، کیا کون سی گائے جی؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت پا جائیں گے. کہتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت لگے رہتے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے اوپر مشکلات. المطلق یجری اللہ، اطلاق یہ قاعدہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے. اب میں نے کہا وقار بیٹے پانی لا، جیسے پانی لائے گا چل جائے گا، کیونکہ مطلق ہے. اگر میں نے بولا ٹھنڈا تو اب اس کے ساتھ ٹھنڈا قید ضروری ہے کہ پانی جب بھی لائے گا ٹھنڈا لائے گا. کہ میں نے بولا گرم تو گرم لائے گا، پھر یہ مطلق نہیں، یہ مقید ہے. سمجھ آ گئی؟ جب اللہ نے فرمایا گائے تو مطلق کوئی بھی گائے ذبح کر دیتا. اب ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جہاں پہ اللہ نے فرمایا غلام آزاد کرو، ان کے ساتھ مومن نہیں فرمایا، ہم صرف غلام آزاد کریں گے. قسم کے کفارے میں، زہار کے کفارے میں، قتل خطا کے کفارے میں، جو 93 نمبر آیت میں ہے یا 90 سورہ نساء میں، تو وہاں ہے رقبہ مؤمنہ، ٹھیک ہے وہاں ہے، لیکن دوسری جگہ نہیں ہے. ہاں اگر موضوع ایک چل رہا ہے، ایک موضوع کے بارے میں مختلف روایتیں، تو پھر وہ مطلق کو بھی مقید کریں گے، مطلق کو بھی. یہ قاعدہ یاد رکھیں. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے انہا بقراتن، بے شک یہ گائے ہیں، لا ذلول تثیر الارض، یہ ایسی گائے ہیں جو نہ محنت کرنے والی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہے. اب پشتو میں زبردست ترجمات ہے، اردو میں اس کا کوئی خاص ترجمہ نہیں ہے کہ تو پشتو میں ترجمہ سنا دوں. ہاں اللہ تعالیٰ فرمائی دادا سغوادا لا ذلولون جوتی نہ دا تثیر الارض چمزا کاڑائی. اب ہل کون سی گائے چلاتی ہے؟ جو جوتی ہو. تو جوتی نہیں ہے. گاڑی کون چلاتا ہے؟ جو ڈرائیور ہو. اور نہ ارٹی دا چزمہ کوبا کئی، وہ ہارٹ ایسے ہوتا ہے نا، اس پر پہلے بیل کو سدھارنا پڑتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دو، آنکھوں پر پٹی باندھو، وہ خود بخود گھومتا رہتا ہے. لیکن ہر ایک نہیں بیٹھا، اس کو بنانا پڑتا ہے پہلے. یہ نہ ہل چلانا جانتی ہے اور نہ ہارٹ. دیکھیں یوٹیوب پہ دیکھیں کبھی، اس کا ریسرچ کرو، پانی نکلتے بیل گھومتے رہتے. اور نہ ارٹی دا چزمہ کا خڑوب کہیے مسلمت لا شط فیہا، وہ صحیح سالم ہے اور بے داغ ہے، کوئی داغ اس میں نہیں، بے داغ. وہ حالانکہ یہ گائے جو تھی بنی اسرائیل میں، ایک شخص تھا بڑا نیک تھا، تو وہ جب کمزور ہو گیا تو اس نے یہ گائے جو ہے، اس وقت بچڑا تھا چھوٹا، تو جنگل میں چھوڑا. بولا یا اللہ اس کی حفاظت کر، جب میرا بچہ جوان ہو تو یہ اس کی امانت ہے، ودیع کر دی اللہ کی. جو چیز اللہ کے سپرد کی جاتی ہے نا، پھر وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ یاد کرو، جب گھر سے نکلا کرو نا تو بولے یا اللہ
میری گھر کی حفاظت فرما، کچھ دعائیں وہی پڑھ لے، تو ہی سب سے بڑھ کر حفاظت فرمانے والا ہے۔ پھر دیکھ لینا اگر عقیدہ مضبوط ہے کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ پھر بہت سارے واقعات ہیں اس پر۔ اب یہ بچہ جب تھوڑا سا وہ دنیا سے چلا گیا، تھوڑا بڑا ہوا تو بڑا خدمت گزار، اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے تو اپنا ایک حصہ والدہ کو دیتا ہے اور ایک خود رکھتا ہے اور ایک اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ ایک دن ماں نے بولا بیٹے تمہارے والد نے تمہارے یہ ایک بچڑا جو ہے یا گائے جنگل میں جنگل میں چھوڑی، جا کے اس کو تلاش کر کے لیا۔ جب یہ گیا آواز ایسے والدہ نے بتائی کہ اے ابراہیم اسحاق خلا کے رب میرے گائے کو میرے سپرد کر دے۔ وہ گائے آ گئی، جیسے انہیں پکارا گائے آ گئی۔ بعض میں یہ کہ اس گائے نے بولے میرے اوپر بیٹھ جا، ماں نے بولا دیکھ لیں سواری نہ کرنا، اس کو پکڑ کے لانا۔ اس نے بولا نہیں میری ماں، بڑا فرمان بردار تھا، بولے میری ماں نے مجھے یہ نہیں کہا۔ اس نے بولا اگر تو میرے اوپر بیٹھتا تو کبھی قابو نہ پاتا، اور اگر ماں کا اتنا فرمان بردار ہے میں اگر پہاڑ میں بھی ہاتھ ڈال دو تو تیرا فرمان بردار ہوگا۔ باہر وہ لایا تو ابھی ماں نے بولا یہ بیچ ڈالو، لیکن جب بھی بیچنا میرے سے مشورہ کرنا۔ 3 درہم کی گائے تھی تو یہ گیا تو وہ ایک فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے کہ اب چونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، ایک ماں کے فرمان بردار کو اللہ نے صلہ دینا تھا، ادھر ان کو سزا دینی تھی، اور ادھر گائے کے ذبح کرنا تھا۔ بہت ساری حکمتیں جمع ہو گئی، لیکن بازار کوئی سمجھا کوئی نہ سمجھا۔ اب وہ جب آئے بولا کتنے کی، بولا 3 درہم کی، بولا ہم تو 4 کی خریدیں گے۔ بولا نہیں ایسے تو نہیں دوں گا، ماں سے مشورہ کر کے آؤں گا۔ یہ واقعہ چلتا انہوں نے بولا آخر کیا ہے؟ امی نے اس کو بولا کہ اسے پوچھو کیا وجہ، مجھے بیچنے دے تو نہیں؟ بولا نہیں واقعہ ایسے بنی اسرائیل آئیں گے یہ خریدیں گے، لیکن بولے اس کی کھال جو ہے نا سونے کی بھر دے۔ مختلف اس میں بھی روایتیں ہیں۔ تو انہوں نے اس کے اب وہ آئے تو بولے وہ تو بہت مہنگی گائے، اس کو کیسے خریدے؟ اور یہ مہنگی تو خود انہوں نے کر دی کہ بھائی کسی گائے کو ذبح کر دے۔ اب تم نے پوچھا تو اب پھنس گئے۔ بولا خریدنی تو ہوگی۔ اس کا منہ مانگا جو ہے نا دام انہوں نے دے دیا اور گائے کو ذبح کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک فرمان بردار بیٹے کو اللہ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ اچھا اس قسم کے واقعات دوسرے بھی بہت سارے قرآن پاک میں۔ کم سورہ کاف میں جو وہ 2 یتیموں کی جو دیوار تھی نا، خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام، وہ دیوار انہوں نے کھانا مانگا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کیا ان کے مہمان نوازی سے، اور پھر داغ گئے تو دیوار گرنے والی تو انہوں نے کھڑا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بولا اس پر اجرت لے لیتے، ہمیں تو کھانا تک نہیں کھلایا۔ تو پھر جب وہ راز بتا رہا ہے تو بولے نہیں، ان کے بہت نیک والدین میں ایک والد گزرا ہے، یعنی اس میں کتاب لکھا ہوا ہے تفاسیر میں کہ 7ویں پیڑھی میں وہ گزرا تھا، لیکن ان کی برکت سے 7 پیڑھی بعد بھی ان کی اولاد کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے۔ نیک لوگوں کی برکتیں، نیک لوگ، ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، سورہ رعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ نہ کرے اگر برا ہو گیا تو جن کی ذمہ داریاں ان کو بھی لپیٹ میں لے گا، ہم تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے کر پھر وہ خود نہیں، پھر کہتے دوسروں، بیٹا ہے تو باپ کو بھی پکڑا ہے، بولے اس باپ نے بھی تو نہیں سمجھا، بیوی تو کہتے شوہر بھی تو کھانا تو صحیح مانگ رہا تھا لیکن نماز کے بارے میں نہیں بتاتا تھا۔ ہاں بڑے مشکلات ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تو فرمایا پھر قالوا الآن، انہوں نے کہا اب ٹھیک بات کی تو نے، جئت بالحق، اب تو نے صحیح بات کی، اب ہم یہ بات کرنے والے ہیں۔ ہاں وہ آپ نے ٹھیک بات بتائیے۔ فذبحوها، تو ذبح کیا انہوں نے اس گائے کو، وما کادوا یفعلون، اور وہ یہ کام کرنے والے نہ تھے، ٹال مٹول کر رہے تھے، یا یہ کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کرتے تو کر بھی نہ سکتے تھے۔
یعنی قریب نہ تھا کہ وہ یہ کام کرتے. آگے واقعہ چل رہا ہے، اس میں تھوڑا سا تقدیم و تاخیر ہے معنن و لفظن. تو آگے واقعہ یہی ہے. پھر ان کے مقاصد و اغراض کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا، پھر بھی اے بنی اسرائیل تم سدھرے نہیں. تم ایک انسان ہے نا، وہ سدھر جاتا ہے، بعض اتنے ٹھوکرے کھاتا ہے اتنا وہ کیا ہوتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے نا. اور حالانکہ اگر انسانیت ہے تو کہتے ہیں ہنا رنگ لاتی ہے. ہنا جانتے ہو؟ مہندی. ہنا رنگ لاتی ہے پتھر پہ پس جانے کے بعد. انسان سرخ رو ہوتا ہے ٹھوکرے کھانے کے بعد، لیکن ہر انسان نہیں. دیکھ میں اس کی مثال دے دوں. اگر اوریجنل سونا ہے نا تو وہ ٹھوکرے اور جلانے اور اس کے بھٹی کے بعد وہ چمک جاتے، لیکن اگر وہ 2 نمبر ہے تو وہ سڑ جاتے، وہ ختم ہو جاتے. انسان کا حرام سے پلا، اس کی پورے بچ کی اصلیت ہی ایسی ہے تو وہ برباد ہو جاتا ہے، جہنم میں پہنچ جاتے ہیں. اور تھوڑا سا عقل مند ہو تو ہوشیار ہوتا ہے. اب بنی اسرائیل جو تھے یہ اور آگے گئے. اب دنیا کا نشہ ایسے تھا، اب انہیں سمجھایا جا رہا ہے نا کہ بنی اسرائیلو دیکھو تم آج غلط راستے پر گامزن ہو، دین اسلام سے ہٹ گئے، خاتم النبیین کی پیروی سے ہٹ گئے، دنیا پرستی میں پھنس گئے. یہ دیکھو واقعہ دیکھو، انہوں نے دنیا پرستی کی تو کیا انجام ملا، خود بھی تخت دار پہ لٹکایا گیا، اپنے چاچا کو یا اپنے تایا کو قتل کیا کہ چلو اس کی دیت بھی مل جائے گی، بیٹی بھی مل جائے گی، جائیداد بھی مل جائے گی، مالا مال ہو جاؤں گا. ارے اللہ فرماتا ہے یہ تو ہماری تقسیم ہے، جتنا چاہیں جس کو چاہیں اس دنیا سے دے دیتے ہیں، لیکن دنیا دار کو آخرت میں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اے دنیا دار، اے دنیا کو چاہنے والے، ہم تمہیں دنیا سے اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگر تو دیندار بن جائے گا، ارے دنیا تو اتنی ملے گی، تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت لکھا گیا تھا اتنے دنیا ملے گی. پھر تم قرآن کو ماننے والے ہو، اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، پھر ان کے فرامین بھی مانو. رب کریم سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے بہرہ من فرمائے، غلط تراثر سے بچائے، غلط نظریات سے بچائے. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک.